ایم ڈی کیٹ کی رجسٹریشن 8 اگست 2025 سے شروع ہوگی۔ رجسٹریشن پی ایم ڈی کے آن لائن پورٹل کے ذریعے ہوگی۔ نارمل فیس کے ساتھ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 25 اگست 2025 ہے۔ لیٹ فیس کے ساتھ رجسٹریشن 1 ستمبر 2025 تک کی جا سکتی ہے۔ پاکستان طلبہ کے لیے نارمل رجسٹریشن فیس 9,000 روپے ہو گئی، جو گزشتہ سال 8500 روپے تھی۔ لیٹ رجسٹریشن فیس 13,000 روپے ہوگی۔ ایم ڈی کیٹ کا امتحان 5 اکتوبر 2025 کو ہوگا۔ آئی جی احتجاج کا انتظار کرتے رہے لیکن کوئی آیا ہی نہیں۔ لگتا ہے ان لوگوں کو عقل آ گئی۔ لوگ اب احتجاج کے لیے اس لیے نہیں نکل رہے کیونکہ فتنہ، بے ہنگم شور شرابہ، گالی گلوچ، گربان پکڑنے والی سیاست کارکردگی کے باعث دفن ہو کر رہ گئی۔ کام صرف باتیں کرنے سے نہیں ہوتے بلکہ کام کرنے سے ہوتے ہیں۔ ہم نے جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہے، جس سے ہفتوں میں جرائم کی سطح نیچے آ گئی۔ لوگ اب ویڈیوز بنا کر جرائم سے توبہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام بلا سود قرض فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اپنی زمین اپنا گھر کے نام سے نئے منصوبے کا اعلان۔ بولی 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنانے کا ہدف ہے۔ جو مزدور کبھی کسی کے گھر کے لیے اینٹیں لگاتے تھے آج اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ پروجیکٹ کے لیے 15,000 روپے سے کم قسط رکھنے کا کہا۔ سب کو اپنی چھت اپنا گھر مبارک ہو۔ 45,000 گھر زیر تعمیر اور 9,000 گھر بن چکے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر منصوبے کا کوئی متبادل نہیں۔ پنجاب کے ہر شہر میں گھر بن رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پاکستان کی پہلی اربن الیکٹرک ٹرین میں تجرباتی سفر۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے سپر اٹونومس ریپڈ ٹرانزٹ میں علی ٹاؤن سے مسلم ٹاؤن کی روڈ ٹیسٹ خود مانیٹر کیا۔ وزیر اعلیٰ نے ایس آر ٹی کا معائنہ کیا اور موجود سہولتوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے عام ٹریفک کے درمیان ایس آر ٹی کی رننگ چیک کی۔ رائے بینڈ روڈ اور کینال روڈ پر عوام ایس آر ٹی کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتے رہے۔ سپر اٹونومس ریپڈ ٹرانزٹ میں 3 بوگیاں لگائی گئی ہیں جبکہ 4 کی گنجائش ہے۔ جدید ترین ایس آر ٹی میں 320 مسافروں کی گنجائش ہے۔ مریم نواز بولی، پنجاب کے عوام کے لیے اب ہر روز خوشی کی خبر منتظر ہوتی ہے۔ ایس آر ٹی چلنے سے لاہور کی خوبصورتی دوبالا ہو گئی۔ گوجرانوالہ اور فیصل آباد میں بھی ٹرین چلے گی۔ لاہور میں اربوں روپے مالیت کے میگا پروجیکٹس حکومتی عدم توجہی کے شکار۔ ماضی کے میگا پروجیکٹ دیکھ بھال نہ ہونے سے بدحال ہونے لگے۔ میٹرو بس کے اسٹیشنز مرمت نہ ہونے کے باعث خستہ حالی کا شکار۔ آزادی چوک فلائی اوور بھی زب و حالی کا شکار ہے۔ فردوس مارکیٹ کے لال شہباز بلندر انڈر پاس کے بورڈ بھی ٹوٹ گئے۔ وفاقی حکومت کا بجلی کے بلوں کی مد میں ڈیجیٹل مردم شماری کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق لیسکو سمیت تمام کمپنیوں کو ڈور ٹو ڈور سروے کرنے کے لیے مراسلہ بھجوا دیا گیا۔ ڈیجیٹل مردم شماری میں صارفین کے شناختی کارڈ نمبرز کا ریکارڈ دیا جائے گا۔ کنیکشن گھر کے مالک یا کرایہ دار کے نام پر ہونے کا ریکارڈ بھی مردم شماری میں شامل کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے سٹی نیا پاکستان اپارٹمنٹس منصوبے میں پیسے لگانے والے ملازمین خوار ہونے لگے۔ سرکاری ملازمین کو پیسوں کی واپسی سے متعلق جامع فیصلہ نہ ہو سکا۔ متعلقہ ڈائریکٹر سے منظوری کے بعد درخواست بینک آف پنجاب میں جمع کروائی جائے گی۔ بینک کی منظوری کے بعد پیسوں کا اجرا ممکن ہوگا۔ پنجاب حکومت نے ملازمین کو پلاٹ دیے نہ ہی پیسے واپس کیے۔ 4,000 ملازمین نے فی کس 2,70,000 روپے بینک میں جمع کروائے۔ لاہور کا زیر زمین پانی بچانے اور گرتی سطح پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز۔ ایکو فائر ری چارج کے لیے واسا گلبرگ اور جوہر ٹاؤن میں پائلٹ پروجیکٹ کرے گا۔ لاہور میں مخصوص مقامات پر گہرے ہولز بنا کر ایکو فائر ری چارج کیا جائے گا۔ یہ ہولز پائل جیسی ساخت کے ہوں گے جن میں ریت اور فلٹرنگ میٹیریلز استعمال ہوں گے۔ بارش کے بعد پانی براہ راست ان ہول سے نیچے جا کر زمین میں جذب ہوگا۔ یہ طریقہ زیر زمین پانی کی سطح کو بحال کرنے کے لیے تسلیم شدہ ہے۔
MCL ریگولیشن ونگ میں عملے کا شدید فقدان، اہم معاملات متاثر۔ COMCL نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے نئی اسامیوں کی درخواست کر دی۔ شہر کے 9 زونز ریگولیشن سٹاف، ماڈل کارڈز اور کتے طلب کرنے کے لیے 271 پوسٹیں موجود۔ CEO نے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سے 360 افراد کا اضافی عملہ مانگ لیا۔ عملے کے فقدان سے انسداد تجاوزات، جانوروں کا انخلاء، بینر سٹریمر کا خاتمہ اور دیگر معاملات متاثر ہونے کا خدشہ۔ NA 129 ضمنی الیکشن، 25 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع۔ NA 129 ضمنی الیکشن، نون لیگ کے حافظ نعمان، مہر اشتیاق اور رانا مشہود احمد نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فرحت نور نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ امیدواروں کی آج عبوری فہرست جاری کی جائے گی۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 11 اگست تک مکمل کی جائے گی۔ 26 اگست کو امیدواروں کو انتخابی نشان الاٹ ہوں گے۔ حلقے میں الیکشن 18 ستمبر کو ہوگا۔ صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ نے 9 اگست کو تنظیمی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس مرکزی سیکریٹریٹ 180H ماڈل ٹاؤن میں دوپہر 2:30 بجے ہوگا۔ تمام تنظیمی عہدیداروں کو خط لکھ دیا گیا۔ ڈویژنل صدور کو تنظیمی اور ضمنی انتخابات کے حلقوں میں مشاورت کے بعد 3 امیدواروں کے نام لانے کی ہدایت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز کی ملاقات۔ صحت، تعلیم، زراعت، ثقافت، IT سمیت سیاحت اور پارلیمانی روابط پر گفتگو۔ دونوں ممالک میں پارلیمانی وفود کے تبادلوں پر تعاون بڑھانے پر بات چیت۔ ملک محمد احمد خان بولے، پاکستان آسٹریلیا کے دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ تعلیم و صحت میں آسٹریلیا کے تعاون کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر صحت پنجاب نے علامہ اقبال میڈیکل کالج میں کیئر کنیکٹ پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ خواجہ سلمان رفیق نے طلباء و طالبات میں یادگاری شیلڈز بھی تقسیم کی۔ بولے، ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہسپتالوں میں پیشنٹ کیئر ہماری اولین ترجیح ہے۔ کردار اور دیانت سے کام کرنے والے انسان کو ہر قدم پر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ شاہدرہ میں افسوسناک واقعہ، دولت خان روڈ پر 4 افراد کرنٹ لگنے سے جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق 4 افراد کی موت بل بورڈ اتارنے کے دوران ہوئی۔ جاں بحق 4 افراد کی شناخت الماس، ندیم، نعمان اور اویس کے نام سے ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شاہدرہ میں کرنٹ لگنے سے 4 افراد کی ہلاکت پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کا سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت، واقعے کی رپورٹ بھی طلب کر دی۔ بیدیاں روڈ کے لدھڑ گاؤں میں زیر تعمیر گھر کی چھت گر گئی۔ ملبے تلے دب کر 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی۔ مرنے والوں میں 25 سالہ عادل جاوید اور 45 سالہ گوگا مسیح شامل۔ چھت گرنے کے واقعہ میں 45 سالہ رشید زخمی ہوا۔ زخمی اور جاں بحق افراد کی لاشیں ہسپتال میں